Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. میں 5-6 سال پہلے اپنے گھر میں رہتا تھا، وہ چھوڑ کر میں اپنے دوسرے گھر میں آ گیا۔ مکان 3 سال تک خالی تھا، کوئی کرایہ دار نہ تھا، بعد میں وہ کرایہ پر دے دیا۔ اب میرے پاس کوئی کرایہ کے پیسے نہیں بچتے، خرچ ہو جاتے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ کی جو تاریخ ہے نا، جس دن زکوٰۃ نکالتے ہیں اس دن کرائے کے پیسے بچے ہوئے ہوں گے تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ جتنے خرچ ہو گئے وہ ہو گئے۔ اچھا بھائی، کاروبار کا پیسہ آیا، اس کی ویلیو کے حساب سے کتنے سال کی زکوٰۃ ادا کروں؟ بھائی ہر سال جتنے پیسے آپ کے پاس موجود تھے آپ کی ملکیت میں، سب پہ زکوٰۃ ہوگی، چاہے کاروبار سے آئے ہوں کہیں سے بھی آئے ہوں۔ خاص اس ڈیٹ کو جس پہ زکوٰۃ نکلتی ہے، اور وہ اسلامی ڈیٹ ہونی چاہیے۔ میرا ایک بیان ہے زکوٰۃ کے مسائل، آڈیو بیان ہے، وہ سن لیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ حال ہی میں ایک اداکار نے دوسری شادی کی جس پر لوگوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا، حالانکہ اس سے پہلے ان کی دوستی تھی تو کوئی برا نہیں کہہ رہا تھا۔ یہ ہماری عوام کی کس طرف جا رہی ہے؟ عوام سے پوچھ کے بتاؤں گا بھائی کس طرف جا رہی ہے۔ اداکار نے دوسری شادی کی ہے، یہ کس نے پرچہ بھیجا ہے؟ پہلی کو طلاق دینا تو اچھا کام نہیں تھا نا۔ بہرحال اچھا کیا دوسری شادی کی، میں تو کہتا ہوں 3 اور کر لو۔ ابھی تک میرے حساب سے اچھا کیا نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ میرے حساب سے ابھی تک فل اچھا کام ہوا نہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، دوستیوں کو برا نہیں سمجھا جاتا، نکاح کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ بھائی یہ جو حیا کے خلاف مسائل ہیں یہ چھاؤں میں الگ سے پوچھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہمیں شک ہو کہ ہمارا کوئی روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے لیکن پورا یقین نہ ہو، روزہ ٹوٹنے کا جب تک یقین نہیں ہوگا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ گدا ناپاک ہو جائے تو کیسے دھویا جائے؟ گدا جب ناپاک ہو جائے گا تو گدے کے نیچے رکھیں ٹب، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ کہہ رہے ہیں گدا کیسے پاک کریں تو بڑا مشکل کام ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، گدے کے نیچے کیا رکھیں؟ ہاں پہلے گدا ہٹائیں بیڈ سے، یہ مشکل کام ہے؟ بلکہ بیڈ پہ رکھے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بیڈ کے نیچے لے جائیں ٹب، خالی ٹب، گدے کے اوپر ڈالیں پانی، اسے ہاتھ سے رگڑیں، کوئی صابن سے بھی مل دیں تو اور اچھا بات، اور یہ اس طرح ڈالتے رہیں، پانی اوپر سے جاتا رہے گا نیچے سے نکلتا رہے گا، تھوڑی دیر میں پاک ہو جائے گا۔ جب خیال ہو کہ یار نجاست ختم ہو گئی ہے تو پاک ہو جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں گدا گیلا ہو جائے گا، یہ تو بڑی ٹینشن ہے، تو پیشاب کرنے سے بھی تو گیلا ہی ہوا تھا نا، وہ گندگی برداشت ہے، پاک کرنا برداشت نہیں ہے۔ اگر کسی مرحوم شخص کی تصویر موبائل میں ہو تو کیا قبر میں اس کو عذاب ہوتا ہے؟ ڈیجیٹل تصویر بہت سے علماء کی نظر میں تصویر میں داخل نہیں ہے، تصویر کے لیے قرار کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے کسی کاغذ پہ، تو مرحوموں کی پرنٹڈ تصویریں لے کے رکھنا تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ موبائل میں ہو تو اس کی بہت سے علماء گنجائش دیتے ہیں، لیکن کوئی احتیاط کرے تو اچھی بات ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ اگر کسی کو یہ نہ پتہ ہو کہ ارے بھائی جان یہ بندہ جو ہے نا جس کو مسئلہ ہی نہیں پتہ تھا اور ایسے ہی ناپاکی میں نمازیں پڑھتا رہے تو ساری نمازیں لوٹانی پڑیں گی ان کو۔ خواتین کے لیے ٹوپی پہننا کیسا ہے؟ اگر دوپٹہ پہننے میں گرمی لگتی ہو تو کیا ٹوپی پہننے سے بھی سر ڈھانک جائے گا؟ عورت کے لیے مردوں کی مشابہت غلط ہے تو ٹوپی کیسے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ ٹوپی پہننے سے کیا ہوگا؟ دوپٹہ پہننے سے گرمی لگتی ہو، دوپٹہ پہننے سے تو اور یعنی ٹوپی سے تو اور گرمی لگے گی، وہ تو بالکل ڈھانپ دیتی ہے نا۔ فی الحال دوپٹے پہ ہی گزارا کریں، کوئی نیا کلچر مارکیٹ میں نہ لے کر آئیں۔ اکثر میں ادھار قرض لیتا تھا، اب یاد نہیں کہ زندگی میں کتنا اور کس کس سے ادھار قرض لیا ہے، اب میں ادا کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ سے معافی بھی مانگ چکا ہوں کیونکہ ادھار کر کے بھول جاتا تھا۔ بڑے خوش قسمت آدمی تھے آپ۔ اگر ادا نہ کر سکا تو اس کا بھی عذاب ہوگا؟ جی ہاں، کیوں نہیں ہوگا عذاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو قرضہ جس نے نہ ادا کیا ہو۔ تو آپ نے جن جن سے بھی قرضہ لیا ہے
جو جو یاد ہیں ان کو واپس لوٹائیں, جو یاد نہیں ہیں اناؤنس کریں بھائی کسی نے مجھ سے پیسے لیے ہوں تو مجھے بتا دے. پوری کوشش کے باوجود پھر بھی اگر کوئی نہ ملے تو پھر اتنی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے صدقہ کر دیں اصل مالک کی طرف سے, ٹھیک ہے نا. یکمشت مشکل ہو تو تھوڑا تھوڑا کر کے کر دیں. کیا خودکشی کرنے والے شخص کی بخشش ہوتی ہے؟ اگر کسی شخص کی ساری زندگی نیک کاموں میں گزری ہوئی لیکن وہ خودکشی کر لے تو کیا اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں؟ ساری زندگی نیک کاموں میں گزری, خودکشی کر کے مر گیا تو نیکیاں ہو گئیں برباد. حدیث کے مطابق برزخ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جلایا تو قبر میں جلاتا ہی رہے گا قیامت تک. جس نے زہر پیا قبر میں زہر ہی پیتا رہے گا. جس نے پہاڑ سے گرا کے مارا تو قبر میں پہاڑ قائم کیا جائے گا برزخ میں, اور اسی طرح سے اپنے آپ کو قیامت تک مارتا رہے گا. باقی اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ مسلمان ہے, اور اللہ معاف کرنا چاہے تو اللہ پہ کوئی پابندی لگا نہیں سکتا, تو اس لیے معافی کی دعا مانگنی چاہیے, شاید اللہ بخش دے. علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو احتیاط کے پہلو کو لینا چاہیے, پھر اس طرح تو ڈیجیٹل تصویر سے بھی بچنا چاہیے. بالکل صحیح کہا. دیکھو حدیث میں آتا ہے, یہ خوب اچھی طرح سمجھو, الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح, اور اس کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں. تو جو مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ حرام سے بھی بچ جائے گا, جو مشتبہات میں اپنے آپ کو ڈالے گا تو حرام پہ بھی چلا جائے گا. اب مشتبہ چیز ہر ایک کے حق میں الگ ہوتی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے آپ علماء کو فالو کرتے تھے, دونوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا, آپ میں خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ چیز بن گئی مشتبہ. لیکن ایک عالم کی اگر جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ تو ایک طرف ہے نا, اس کے لیے وہ مشتبہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے جو علماء ڈیجیٹل تصویر کو تصویر ہی نہیں مانتے بلکہ وہ وقت کی بہت شدید ضرورت سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میڈیا کا مقابلہ میڈیا پہ آئے بغیر ممکن نہیں ہے, تو وہ تو نہ صرف اس کو جائز سمجھتے ہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہیں. دنیا میں لبرلزم پھیل رہا ہے, اللہ کا انکار پھیل رہا ہے, وہ تو ویڈیو بنا کے کر رہے ہیں سارے کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آپ اپنے آپ کو بند کر لو 4 آدمیوں میں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کفر کی دعوت اتنی اسپیڈ کے ساتھ پھیل جائے گی کہ آپ دب جائیں گے بالکل, پھر کل کوئی سنے گا بھی نہیں آپ کو. تو اس لیے جن علماء کی رائے یہ نا کہ ڈیجیٹل تصویر جائز ہے, وہ صرف جائز نہیں سمجھتے بلکہ اس کو دینی کاموں کے لیے, یہ مفید کاموں کے لیے استعمال کرنے کو صرف جائز نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہیں. تو ان کے لیے معاملہ مشتبہ نہیں ہے, ان پر احتیاط نہیں ہے واجب کیونکہ وہ مشتبہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے علماء کی دونوں طرف رائے ہیں, کسی بھی رائے کو فالو کر لو, اور وہی حدیث ہے کہ مشتبہ چیز میں احتیاط پر عمل کرو. تو آپ کے لیے مشتبہ ہے, میرے لیے مشتبہ نہیں. اچھا بھائی, تو ویڈیو کا بھی ہمیں اطمینان ہے, ویڈیو کے یہ دلائل ہیں کہ یہ دنیا کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے, کیسے آپ اگر بند ہو کے بیٹھ جائیں گے تو نہیں ہو سکتا یہ. اور یہ تصویر کے بارے میں بہت سے علماء کی رائے ہے کہ سرے سے تصویر یہ ہے ہی نہیں, اس میں مزاحات لخلق اللہ نہیں ہے, اللہ کی تخلیق کی مشابہت نہیں ہے. حدیث میں جو تصویر کو حرام قرار دیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نقل اتار رہا ہے انسان, تو اس میں تو نقل نہیں اتار رہا, اس میں تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے انسان کو آپ نے اسکرین پہ دکھا دیا ہے. اس میں وہ برائی ہے ہی نہیں جو عام تصویروں میں ہے. پھر تصویر کے حرام ہونے کی وجہ کہ یہ بھی یہ شرک کا ذریعہ بنتی ہے. ڈیجیٹل تصویر شرک کا ذریعہ نہیں بنتی, یہ قابل تعظیم نہیں ہوتی. قابل تعظیم وہ تصویر ہوتی ہے جو گھر میں عزت احترام کے ساتھ آپ نے لٹکائی بھی ہو,